آج ہم محکمہ تعلیم کی ایک بہت اہم میٹنگ کے فیصلوں کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر اسکولوں میں سبق پر مبنی تشخیص یعنی LBA اور کچھ دوسرے انتظامی معاملات پر بات ہوئی۔ ہمارے پاس میٹنگ کی تفصیلات ہیں، آئیے ان نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ میٹنگ کافی اہم تھی۔ پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر مہیش اور کمشنر ڈاکٹر ترلوک چندر دونوں کی صدارت میں ہوئی، اور اس میں آپ دیکھیں کئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن کے اثرات شاید آگے چل کر نظر آئیں گے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان فیصلوں کو اور ان کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو شروعات LBA سے کرتے ہیں، سبق پر مبنی تشخیص سے۔ اس کے نمبروں کی تقسیم میں سنا ہے کچھ تبدیلی ہوئی ہے؟ جی تبدیلی ہوئی ہے۔ میٹنگ میں یہ طے پایا کہ کلاس اول سے پنجم تک LBA کے کل 15 نمبر ہوں گے۔ ان میں سے 10 نمبر تحریری امتحان کے اور 5 نمبر زبانی کے ہوں گے۔ اچھا، 10 تحریری، 5 زبانی، اول تا پنجم۔ اور بڑی کلاسوں کے لیے؟ جی، کلاس ششم سے دہم تک وہاں بھی زبانی کے 5 نمبر ہی ہیں، لیکن تحریری کے 15 نمبر ہیں، تو کل 20 نمبر ہو گئے۔ یعنی زبانی تشخیص کے 5 نمبر ہر سطح پر رکھے گئے ہیں۔ یہ دلچسپ ہے، مطلب تحریری کے ساتھ بولنے کی صلاحیت پر بھی فوکس ہے۔ ہاں، اور شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ تشخیص میں تھوڑی یکسانیت لائی جائے، لیکن اصل بات یہ ہے، یا چیلنج کہہ لیں، کہ یہ 5 نمبر کی زبانی تشخیص کیسے ہوگی؟ خاص طور پر جہاں کلاسیں بھری ہوتی ہیں، وہاں اسے مؤثر طریقے سے اور معیاری انداز میں کرنا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کہیں یہ صرف رسمی کارروائی نہ بن جائے۔ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی۔ اچھا، انتظامی معاملات کی طرف آئیں، سنا ہے ریکارڈز کو آن لائن کرنے اور ایپس کو اکٹھا کرنے پر بھی کچھ بات ہوئی؟ جی بالکل، ایک بڑا فیصلہ تو یہ ہے کہ LBA کے جو ریکارڈز ہیں ان کو آن لائن کرنے کے لیے اسکولوں کو فوراً فنڈز دیے جائیں گے۔ یہ دیکھیں، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ایک قدم ہے۔ یعنی ریکارڈ کیپنگ اب ڈیجیٹل ہوگی؟ جی، اس سے امید ہے کہ ڈیٹا مینجمنٹ بہتر ہوگی، رسائی آسان ہوگی۔ اور ایپس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ جو الگ الگ ایپس چل رہی تھیں؟ ہاں، وہ بھی ایک اہم نکتہ تھا۔ میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ حاضری اور دوسری چیزوں کے لیے کئی ایپس استعمال ہو رہی ہیں، جیسے SFN ہے، SATS ہے، پھر MDM یعنی مڈ ڈے میل کی اپنی ایپ ہے۔ تو اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ان سب کو ملا کر ایک جامع ایپ بنائی جائے۔ ایک ایپ میں سب کچھ؟ یہ تو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اساتذہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے آسانی۔ بالکل، کاغذ پر تو یہ بہت اچھا منصوبہ ہے، وقت بچے گا، ڈیٹا ایک جگہ ہوگا، لیکن عام طور پر ایسے منصوبوں میں اصل مسئلہ عمل درآمد کا ہوتا ہے۔ ٹریننگ دینی ہوگی، ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے ہوگی، سسٹم میں خرابیاں بھی آ سکتی ہیں، تو کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ اسے نافذ کیسے کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، مڈ ڈے میل کے مسائل کا بھی ذکر آیا؟ جی ہاں، اس کا ذکر ہوا، اور یہ کہا گیا کہ اس کے لیے PM شری فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر غور کیا جائے۔ PM شری فاؤنڈیشن؟ یہ تو وہ مرکزی منصوبہ ہے نا اسکولوں کو بہتر بنانے والا؟ جی بالکل، PM شری اسکولز کا منصوبہ تو ہے ہی بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کو بہتر کرنے پر، تو مڈ ڈے میل کے مسئلے کو ان کے ساتھ جوڑنا شاید ایک مربوط کوشش کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ انتظامی معاملات میں تبادلوں اور بھرتیوں پر بھی بات ہوئی؟ جی، تبادلوں کا جو شیڈول تھا اس پر تفصیل سے بات ہوئی، اس پر نظر ثانی کی گئی، لیکن شاید اس سے بھی اہم فیصلہ عملے کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے ہے۔ اسکولوں میں ڈیٹا انٹری آپریٹرز اور گروپ ڈی ملازمین یعنی صفائی وغیرہ کا جو عملہ ہے، ان کو کانٹریکٹ پر بھرتی کرنے پر مطلب سنجیدگی سے غور ہوا ہے۔ کانٹریکٹ پر؟ اچھا، یہ تو فوری ضرورت پوری کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ جی بالکل، اور اس کی ضرورت کتنی فوری ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ پرنسپل سیکریٹری نے ہدایت دی ہے کہ اس کی تجویز فوراً محکمہ خزانہ کو بھیجی جائے۔ یہ خاص طور پر وہ نان ٹیچنگ سٹاف ہے جس کی کمی سے اسکول کے روزمرہ کے کام بہت متاثر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آخر میں وہ بچوں کے لیے مفت کتابیں اور دوسری سہولیات؟ ہاں، اس پر بھی بات ہوئی۔ جو موجودہ سہولیات ہیں جیسے مفت کتابیں، وہ تو یقینی بنانی ہی ہیں، ساتھ ہی کچھ نئی سہولیات دینے پر بھی غور کیا گیا۔ یہ سب چیزیں دیکھیں، بھرتیاں ہوں، ڈیجیٹلائزیشن ہو یا یہ سہولیات، یہ سب مل کر سرکاری اسکولوں کا جو مجموعی ماحول اور معیار ہے اسے بہتر بنانے کی ایک بڑی کوشش کا حصہ لگتی ہیں۔ تو اگر ہم موٹے طور پر دیکھیں تو LBA کی نئی مارکنگ سکیم آ گئی، ریکارڈز ڈیجیٹل کرنے کے لیے فنڈز ملیں گے، کئی ساری ایپس کو ایک کیا جائے گا، مڈ ڈے میل کے مسئلے کو دیکھا جائے گا، تبادلوں پر نظر ثانی اور کانٹریکٹ پر نیا عملہ
ساتھ میں سہولیات میں اضافہ، یہی اہم باتیں تھیں نا؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ فیصلے انتظامی سطح پر تو کافی اہم تبدیلیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کا اثر یقیناً اسکولوں کے کام کرنے کے طریقے پر پڑے گا۔ بالکل۔ اور یہاں سوچنے کی بات یہ بنتی ہے کہ کیا یہ انتظامی اور ڈیجیٹل تبدیلیاں صرف کاغذوں اور رپورٹس تک ہی رہیں گی، یا یہ واقعی کلاس روم کے اندر جہاں اصل پڑھائی ہوتی ہے وہاں تک پہنچیں گی؟ کیا اس سے طلباء کے سیکھنے کا جو تجربہ ہے وہ بہتر ہوگا؟ اس کا جواب تو میرے خیال میں وقت ہی دے گا، اور یہ کہ ان فیصلوں پر عمل کیسے ہوتا